بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے ہفتے ہم نے نماز کے سلسلے میں بیان شروع کیا تھا کہ نماز کس طرح قائم ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ نماز پڑھنے والوں کی مختلف نماز پڑھنے میں مختلف لوگوں کا مختلف طرز عمل ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن خشوع اور خضوع کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ میری نماز اچھی ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی جماعت سے نماز پڑھ لی، کبھی گھر پہ پڑھ لی۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے یا عشاء کی نماز کبھی نہیں پڑھتے، اس طرح۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو غافل ہیں، جن کو یاد بھی دلایا جائے، اذان کی آواز بھی سنتے ہیں، لیکن مسجد نہیں آتے یا نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ اس بارے میں مجھ سمیت متنبع ہو سکتے ہیں، ان کو تنبیہ ہو سکتی ہے کہ اپنی نمازوں کو بہتر کر سکیں، تو وہ نماز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری نماز ایسی تو نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ حکم ہم کیسے پورا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہم وہ عبادت تو نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دے، عبادت کا حق ادا کر دے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نمازوں میں کتنی کوتاہی ہے، تو ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں جو باتیں کی تھیں پچھلی دفعہ، ان میں پہلی بات یہ تھی کہ نماز وہ واحد حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ باقی جتنے احکام تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت اپنے پاس بلایا اور وہاں نماز کا حکم دیا۔ پھر یہ کہ ایمان کے بعد سب سے اہم جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں جب ترتیب بتائی گئی کہ دین کے ارکان کیا ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کے بعد یعنی کلمہ طیبہ کے بعد نماز کے بارے میں فرمایا۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، تو جس کی نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے آگے کے بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جس کی نماز خراب ہوئی تو پھر اس کے آگے کے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ تو اس میں یہ تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں کام کے لیے مدد مانگو یا فلاں کام کے لیے مدد مانگو، بلکہ جو بھی تمہاری مشکل ہو، جو بھی تمہاری خواہش ہو جائز، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ حدیث میں آتا ہے ان فی الصلاۃ لشغلا کہ نماز جو پوری کی پوری مصروفیت کا نام ہے، یعنی اس میں آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ روزے میں آپ بات چیت کر سکتے ہیں اور دوسرے کام کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو تمام عبادات جو ہیں ان میں نماز کی ایک خصوصیت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس میں آپ کے اوپر ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت جو فرمائی تھی، ہم یعنی امت کو جو وصیت فرمائی تھی، اس میں الصلاۃ کے الفاظ تھے اور وما ملکت ایمانکم، لیکن یہ کہ ہم کیونکہ نماز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی وہ نماز کے بارے میں فرمائی۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ مثلاً اگر کسی کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ کیسا مسلمان ہے، تو سب سے بہترین پیمانہ جو ہے وہ اس کی نماز ہے۔ تو میں کسی اور کو کیوں دیکھوں، سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھوں کہ میں کیسا مسلمان ہوں، تو میری نماز کیسی ہے وہ مجھے جواب دے گی کہ تم کیسے مسلمان ہو۔ میں کتنی باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں، میں کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، مجھے اپنی فجر اور عشاء کا خاص طور پہ کتنا خیال رہتا ہے، میں اپنے تمام کام چھوڑنے میں کتنی
استطاعت رکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو اب تمام کام چھوڑ دیے جائیں. میری نمازوں کے اندر کیا ہوتا رہتا ہے, میری کیا سوچیں ہوتی ہیں, میری نماز میں کتنا خشوع ہے, کتنا خضوع ہے, میں نماز کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہوں, میں لباس کیسا پہن کر آتا ہوں نماز کے لیے, میں خوشبو لگاتا ہوں یا نہیں لگاتا, میں مسواک کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یہ سب بتائے گا کہ میرے لیے نماز کی اہمیت کیا ہے. حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں بڑی یعنی سوچنے والی بات ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنی قدر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنی قدر دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا میرا کیا مقام ہوگا, تو وہ اپنے دل میں دیکھے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے. تو یہ کیسے؟ اعمال سے پتہ چلے گا. دل کی کیفیت اپنی جگہ, لیکن اعمال سے پتہ چلے گا کہ میں جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو میں اس کی کتنی قدر کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم, تیری زندگی میں کیا چیز اتنی اہم ہے کہ تجھے نماز کی اہمیت نہیں ہے؟ تیری زندگی میں نماز کی اہمیت نہیں ہے. کیا ایسی بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ ان کا مطلب یہ, کیا ایسی بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے جس میں نماز کی اہمیت نہ ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی. ڈاکٹر ہے, وہ خدمت کر رہا ہے اور خدمت کے جذبے سے کر رہا ہے. کچھ ویلفیئر تنظیمیں ہوتی ہیں, ویلفیئر کے کام کرتی ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. اور یہ ویلفیئر کا کام بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دل کو سکون ملتا ہے. چنانچہ بہت سے کافر بھی ایسے ہوتے ہیں جو ویلفیئر کے کام میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو اپنے بارے میں اس بات کا, مثلاً فلسطین کے بارے میں مظاہرہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی دینی غیرت جاگ گئی آپ کی اور مظاہرے میں پہنچ گئے, پورا مظاہرہ ہوتا رہا اور آپ کی نمازیں 3 نمازیں اس دوران آئیں, وہ تینوں نکل گئیں. تو بھئی ایسا دین جو ہے نا, وہ اپنی مرضی کا دین ہمیں نہیں چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا جو دین ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم زندگی میں کوئی فیصلے کرتے ہیں, کسی کو ملازم رکھنا ہے, اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈنی ہے یا اپنی بیٹی کے لیے اس داماد ڈھونڈنا ہے, تو سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, یا نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی. باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں لیکن پہلی چیز یہ ہے, ہمارے لیے جو ثانوی حیثیت کی چیزیں ہیں وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی نوکری کیسی کر رہا ہے, پیسہ کتنا کما رہا ہے, مالی حیثیت کیسی ہے, یہ سب چیزیں بھی دیکھ لیں. لیکن اگر آپ یہی نہیں دیکھ رہے کہ وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو وہاں آپ نے ایک بڑا رسک لے لیا کہ اب آگے جا کے کیا ہوگا. تو وہ آپ کے ساتھ اس بارے میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. نماز کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھی. تمام انبیاء نماز پڑھتے تھے, ان کی ترتیب اپنی تھی, ان کی شریعت کے حساب سے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, کہ اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے. حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے, نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ واقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. حضرت مریم علیہ السلام, ان کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ اور سجدہ کرو اور رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آل عمران میں ان کو حکم ہو گیا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ, کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو. یہ آل عمران میں نہیں ہے, سورہ طٰہٰ میں ہے, آیت نمبر 132. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اور یہ حدیث, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمانوں کو خاص طور پر اس وقت تھا جب وہ کہیں جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تھے, کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نشانی بتائی اس علاقے کی کہ اگر یہ علاقہ ایسا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے, یعنی ان سے جنگ نہیں کرنی, اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ غیر مسلمانوں کا علاقہ ہے. تو وہ کیسا تھا
کہ یہ دیکھ لو کہ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑھی جاتی، یہ دیکھ لو کہ وہ قبلہ رخ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور یہ دیکھ لو کہ وہاں حلال ذبیحہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، ان سے جنگ جائز نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دے دیا، اور وہ واقعہ وہ تھا جب قبلہ تبدیل ہو رہا تھا، اور قبلہ اللہ کے حکم سے تبدیل ہو گیا، تو کافر مشرکین نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، یہ تو غلط قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے تو رب نے ان کا قبلہ ہی بدل دیا، تو ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا تضحیق کی جا رہی تھی مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں، یعنی نمازیں ضائع کر دیں۔ تو ان کا مطلب تو یہ تھا کہ انہوں نے جتنی نمازیں اس قبلے پہ پڑھی وہ ضائع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ایمان کا لفظ دیا۔ تو یہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایمان کا لفظ استعمال کیا کہ ہم تمہارا ایمان ضائع یا نماز ضائع نہیں کریں گے۔ اب احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کون ہیں اور نماز نہ پڑھنے والے کون ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ تو ان کے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مسلمان نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو ہمارے یہاں 95% تقریباً لوگ جو ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کافر ہیں، لیکن ان کا عمل ایسا ہے جیسے کافروں کا عمل ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین کون ہیں۔ یہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ یہ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے دلوں کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، یعنی ان کو بہت سستی ہوتی ہے نماز کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانی بتا رہے ہیں کہ یہ یا تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو سستی کے ساتھ۔ آخر میں میں جو آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ترجمہ زیادہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں وہ آ رہا ہے سجدے والی آیت آ رہی ہے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، تو یہ سجدے والی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ سب جو زمینوں میں ہیں، نیز سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نماز یا سجدے میں تو تمام کی تمام مخلوق ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے بتا دیا کہ سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، انسانوں کو یہ نہیں کہا کہ سب سجدہ کر رہے ہیں، باقی ساری مخلوق کے بارے میں فرمایا کہ سب سجدہ کر رہے ہیں، لیکن آخر میں فرمایا کہ بہت سے انسان بھی، اور پھر فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، یعنی جو سجدہ نہیں کر رہے ان پر تو عذاب طے ہو چکا ہے۔ تو اب وہ مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ سب سے بہترین مخلوق ہے میری، وہی سجدہ نہیں کر رہی۔ اگر کوئی سجدہ نہیں کر رہا تو وہی نہیں کر رہا، اور وہ جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جیسے درخت، آسمان، زمین، یہ سب پہاڑ، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کی سجدہ کرنے کی شکل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو علماء نے اس بارے میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ سب اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی اگر سورج 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہٹ سکتا طلوع ہونے سے، 1 سیکنڈ آگے نہیں ہو سکتا طلوع ہونے سے،
चांद उसी वक्त ज़ाहिर होगा जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। हम कितनी भी दूरबीनें लगा लें, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा वो ज़ाहिर नहीं होगा। तो ये उलमा ने इसकी तफसीर बताई है कि वो सब अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, उसकी शक्ल ये है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं उसकी क्या शक्ल हो सकती है। तो जब तमाम कायनात, ज़मीन, आसमान सब अल्लाह ताला को सजदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ़ितरत तो यही है, फ़ितरत तो यही है कि अल्लाह ताला को सजदा किया जाए। लेकिन जब फ़ितरत के ख़िलाफ़ चलेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएंगी। जिस तरह दरिया में जब तैरते हैं, तो अगर दरिया का बहाव के ख़िलाफ़ हम तैरेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। दरिया के बहाव के ख़िलाफ़ तैरेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अभी हमने वाक़यात देखे भी हैं किस तरह लोग डूब गए। लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ चल रही हो और हम दूसरा रुख इख्तियार करें, तो ये मिसाल ऐसी है जैसे दरिया के रुख के ख़िलाफ़, बल्कि उससे भी ख़तरनाक मिसाल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया था, हमारी फ़ितरत बनाई थी कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ हो गए, अल्लाह ताला के बाग़ी हो गए। तो फिर इसका मतलब ये हमने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। ये आज दूसरा सबक था। इसके बाद शायद 7 के करीब ये असबाक जो हैं शेख मोहम्मद अल-शिनावी हफ़िज़हुल्लाह, उनके लेक्चर्स हैं, उनसे लिए गए। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा इनको जमा करके मैं अपने फ़ायदे के लिए भी बयान कर दूं सबसे पहले, और फिर दूसरों के फ़ायदे के लिए भी। और अल्लाह ताला से उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारी नमाज़ों को बेहतर कर दे और खुशू खुजू के साथ पढ़ने वाला बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या रब्बी या अरहमर राहिमीन, हमें नमाज कायम करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह सूरत को भी अच्छा कर दीजिए, और या अल्लाह जो कुछ नमाज के अंदर है उसको भी अच्छा कर दीजिए। या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद कर दीजिए। या अल्लाह फ़लस्तीन को आबाद कर दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।